السلام علیکم. نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیع الحسن. ناظرین، مخصوص نشستوں کے معاملے پر 8 رکنی ججز کا اکثریتی فیصلے کا جو تفصیلی وجوہات ہیں وہ آنا باقی ہے، لیکن اس سے پہلے جو اقلیتی ججز تھے ان میں بھی 2 ججز جسٹس سمین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کی جانب سے اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے، اور بڑا اہم اس میں نکات اٹھائے گئے ہیں. یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر تو تحریک انصاف کو ریلیف دینا ہے تو اس کے لیے آئین کی کچھ شقوں کو معطل کرنا پڑے گا. یہ اختلافی نوٹ قومی اسمبلی کی آئینی مدت پوری ہونے تک تحریک انصاف اور 80 اراکین جن کو زبردستی سے تحریک انصاف میں شامل کیا گیا ان کا پیچھا کیسے کرے گا، اس حوالے سے آج بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی طیب بلوچ. ان سے چل کر بات کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ کون سے ایسے نکات ہیں اختلافی نوٹ میں جو ایک چارج شیٹ بھی ان کو کہا جا رہا ہے 8 ججز کے فیصلے کے خلاف، اور تحریک انصاف کا پیچھا کیسے کریں گے پارلیمانی سیاست کے تناظر میں؟ دیکھیں، پارلیمانی سیاست کے تناظر میں تو وہ تو ایک پولیٹیکل میٹر ہے، اس میں تو ان کا پیچھا ہوتا رہے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی تلوار بھی لٹک گئی ہے. جو 80 اراکین قومی اسمبلی ہیں مخصوص نشستوں والے، تو وہ اگر کوئی، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ وہ صادق و امین نہیں رہے. ٹھیک ہے، اور جو 8 رکنی بینچ نے ان کو بیسیکلی صادق و امین وہ کیا تھا کہ وہ خائن ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹے ہیں. تو اگر اس کو کوئی بیس بنا کر اسپیکر کے پاس چلا جائے تو وہ ان کی مستقبل میں وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں. یہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں، ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اختلافی فیصلے میں لفظ استعمال ہوا ہے نان سیٹنگ. ہاں، نان سیٹنگ کا، تو وہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ فیصلہ جو ہے وہ خود سپریم کورٹ کے ان 8 ججز کے لیے بھی ایک قسم کی چارج شیٹ ہے. اور پاکستان کی عدالتی نظیر میں بھی ہمیں ایسا کوئی نہیں ملتا کہ ججز نے جو ہے وہ دوسرے ججز کے بارے میں کہہ دیا ہو کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے. تو آپ نے جو 16 نکات کی بات کی، ٹوٹل 16 نکات اٹھائے گئے ہیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ جو فیصلہ 8 رکنی بینچ کا تھا یہ ٹوٹل آئین کے سے انحراف پر دیا گیا ہے اور کسی ایک نیا آئین تخلیق کر کے دیا گیا. تو میں وہ نکات آپ کو سیدھا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نہ اس عدالت کے سامنے تھی، نہ ہائی کورٹ کے سامنے تھی، اور نہ الیکشن کمیشن کے سامنے تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں ہو گیا جو فریق مقدمہ ہی نہیں تھی. دوسرا یہ ہے کہ 80 آزاد منتخب امیدوار جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں ان کے شامل ہونے کو کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا تھا، لیکن فیصلہ ان کے خلاف آ گیا. ٹھیک. تیسرا یہ ہے کہ یہ 39 اور 41 افراد جو اکثریت کے مختصر حکم نامے میں جن کا ذکر کیا گیا ہے، نہ تو اس عدالت کے سامنے ہے نہ اسے سنا گیا. یعنی ان کو نہ ہی سنا گیا نہ وہ عدالت کے سامنے تھے، لیکن اس کے باوجود فیصلہ جو ہے وہ کر دیا گیا جو کہ سپریم کورٹ کی اپنی روایات اور آئین اور قانون کے خلاف ہے. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ نہ صرف سنی اتحاد کونسل کی دائر کردہ اپیلوں کو اکثریت کے حکم سے خارج کر دیا گیا، بلکہ سنی اتحاد کونسل کو کوئی ریلیف میں ہی نہیں دیا گیا. اور جو آزاد اراکین جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے ان کو بھی سنے بغیر جو ہے یہ فیصلہ دے دیا گیا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں، کیس یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دی. اچھا، سنی اتحاد کونسل ریلیف لینے کے لیے آئی تھی نا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، لیکن ان کو تو ریلیف نہیں ملا، الٹا اس کو جو کچھ ملا ہوا تھا وہ بھی اسے کھینچ لیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، پانچواں نقطہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ آئین کی دفعہ 51، 106 اور آئین کی دفعہ 63 کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا، اور اس کی جگہ کوئی نئی شکیں جس کا آئین اور قانون میں جو لینڈ آف لا ہے اس میں ان کا ذکر نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں پہ، اور وہ ججز نے بھی مختصر حکم نامے میں نہیں کیا. اس کے تحت جا کے جو ہے وہ تحریک انصاف کو ریلیف دیا، یعنی ایک کوئی نیا آئین انہوں نے کریٹ کر کے تحریک انصاف کو ریلیف دیا ہے. پھر چھٹا یہ ہے کہ آئین کی دفعہ 175 کو نظر انداز کر دیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ آئین کی دفعہ 185 جو اپیل کا دائرہ کار کا تعین کرتی ہے اس کو بھی ٹوٹل نظر انداز کر دیا گیا، اور سپریم کورٹ نے اپنی حدود سے باہر نکل کے یہ فیصلہ کیا. ٹھیک. اب 7واں پوائنٹ یہ ہے، بلکہ 8واں، کہ فریقین کے حوالے سے تمام مادی اور طریقہ کار قوانین جو رائج الوقت ہیں ان سب کو نظر انداز کر دیا گیا. ٹھیک. 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو دیا گیا ریلیف خود ساختہ ہوگا، اور اکثریت نے اس ریلیف کو تخلیق کیا ہے کیونکہ ان سماعتوں میں کسی نے ایسے ریلیف کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا. پی ٹی آئی تو فریق مقدمہ میں ہی نہیں تھی اور کسی نے ایسا یہ ریلیف مانگا ہی نہیں تھا، لیکن جو انہوں نے ریلیف تخلیق کیا ہے وہ ماورا آئین تو ہے لیکن ایک خود ساختہ تخلیق ہے. ٹھیک ہے. اپنے طور پہ انہوں نے کوئی چیز تخلیق کر کے دے دی بن مانگے.
ٹھیک. اب 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں بلکہ سنی اتحاد کونسل کو اس کا دعویٰ کردہ ریلیف بھی نہیں دیا گیا، بلکہ جو اس کے ساتھ شامل ہوئے انہیں بھی اس نکال دیا گیا، اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں سنی اتحاد کونسل کا وجود ہی ختم کر دیا گیا. اب سنی اتحاد کونسل میں جو آزاد اراکین شامل ہوئے تھے اس کا وجود ہو گیا تھا، وہ وجود بھی ختم ہو گیا. بیچاری سنی اتحاد کونسل گئی تھی ریلیف لینے کے لیے، اس سے سب کچھ ہی اس نے چھین لیا گیا. اور اس کے ساتھ 6 مئی 2014 کی مخصوص تاریخ کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ تو کل عدم قرار دے دیے گئے، لیکن اس سے پہلے اقدامات اور نوٹیفیکیشن جو تھے ان کو جائز قرار دیا گیا، جس میں وزیر اعظم کا بھی انتخاب ہے، صدر کا بھی انتخاب ہے، اسپیکر کا بھی ہے، وہ جائز ہو گئے. اور باقی اس کے بعد 6 مئی کے بعد کے سارے اقدامات غیر قانونی قرار دیے گئے. اور انہوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے یہ گھڑی کو ریورس کیا ہے، یہ خود ناقابل فہم ہے، کیونکہ یہ جج کہہ رہے ہیں کہ یہ ناقابل فہم ہے کہ ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ آئین کی کسی بھی بنیاد کے بغیر ہے، آئین اس کو سپورٹ نہیں کرتا جو کچھ انہوں نے کیا ہے. 12واں پوائنٹ ہے کہ اکثریت کا فیصلہ عملی طور پر یہ اعلان کرتا ہے کہ مذکورہ افراد آئین کی دفعہ 62(1)(f) کے تحت سچے اور امانت دار نہیں رہے. یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے اوپر تلوار لٹک گئی ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں، 5 سال کے لیے نائل بھی ہو سکتے ہیں اور ڈی سیٹ بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. 13واں پوائنٹ یہ ہے کہ دیگر جماعتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے واپس شدہ امیدوار جن کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے تھے ان کو سنے بغیر جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا. کم سے کم وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق یا آئین کے تحت دائرہ کار کے مطابق ان کو سننا تو جاتا، ان کو سنے بغیر ان سے سیٹیں واپس کھینچ لی گئیں، جو کہ ایک غیر عینی عمل ہے. ٹھیک ہے. اب 14واں پوائنٹ یہ ہے کہ جو فہرست بی تھی جس میں ان 41 امیدواروں کا ذکر تھا، اس کو جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہونے کا اختیار دے دیا گیا. ٹھیک ہے. ان 41 پارٹی کو اب وہ الیکشن بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، الیکشن سے پہلے کے پروسیس کو انہوں نے بھی جا کے کہنے کا چھڑا ہے. مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اختیارات جو ہے تو وہ ایزیوم کر لیے ہیں اور شیڈیول دے دیے ہیں. بہت حد تک ازیوم کیے ہیں، بہت حد تک، بلکہ جو ازیوم کیا کیے ہیں، انہوں نے نہ آئین کو مانا ہے نہ قانون کو مانا ہے، خود اپنے قواعد کی بھی خلاف ورزی کی ہے. پتہ نہیں انہوں نے کیسے یہ فیصلہ دیا، کیسے اس کو جسٹیفائی کیا. ہاں. اب 15واں پوائنٹ یہ ہے مسئلہ صرف عام انتخابات کے بعد خواتین اور غیر مسلموں کی مخصوص نشستوں کے تناسبی نمائندگی کے نظام پر مبنی تھا، جو آئین کی دفعات 51 اور 106 کے تحت سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی فہرستوں سے متعلق ہے. اکثریت کا مختصر حکم عملاً قومی اسمبلی اور 3 صوبائی اسمبلیوں میں ایک نئی پارلیمانی پارٹی تخلیق کرتا ہے. یہ سننے والی بات ہے، ایک نئی اور بغیر الیکشن کے. اور چونکہ یہ پیشگی انتخابی عمل سے متعلق ہے، یہ واضح اور قطعی طور پر اس عدالت کے سامنے نہیں ہے. عام انتخابات کے عمل میں تمام واقعات مقررہ شدہ شیڈول اور وقت کی پابندی کے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں واپس نہیں کیا جا سکتا، یعنی گھڑی ریورس نہیں ہو سکتی. اور نئی پارٹی بھی انہوں نے پی ٹی آئی کو پارلیمانی پارٹی تسلیم کر لیا نا. اب پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی نہیں تھی، انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا، ایک نئی پارلیمانی پارٹی کا بھی وجود کر دیا. اور یہ قبل از الیکشن کے معاملات ہیں جو کہ انہوں نے اتنی تو سوئی کو ریورس کیا ہے کہ انتخابات سے پہلے چلے گئے ہیں اور اس کو یہ سارا کچھ کر کے دے دیا. اس اختلافی نوٹ میں ایک اس بات کا بھی ذکر ہے کہ تفصیلی وجوہات نہ آنے سے، نہ جاری ہونے سے جو نظرثانی درخواستوں کا بنیادی آئینی حق ہے وہ جو ہے تو متاثر ہونے کا خدشہ ہے، یعنی کہ جو نظرثانی درخواستیں ہیں وہ غیر مؤثر ہو جائیں گی. اس خدشے کا اظہار کیا ہے، کیوں کیا ہے ایسا؟ یہ معاملہ تو ابھی ٹیک اپ ہی نہیں ہوا نظرثانی درخواستوں کا، اور ابھی تفصیلی وجوہات آنا باقی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 ججز نے نظرثانی درخواستوں پہ بات کیوں کی ہے؟ دیکھیں، نظرثانی درخواستوں پہ اس وجہ سے بات کی، نظرثانی درخواستیں آ گئیں اور ان کا حق تھا کہ نظرثانی درخواستوں کو لگاتے. اور ہم نے اکثر دیکھا ہے پہلے بھی ایسا ہوا کہ ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتی تھی، نظرثانی درخواستیں لگ جاتی تھیں اور اس پہ ریلیف بھی ملتے رہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 15 دنوں میں یہ عمل ہونا چاہیے اور 15 دن کا وقت دیا گیا تھا. لیکن ججز نے جو ہے وہ اپنی چھٹیوں کو عزیز سمجھا اور یہ سپریم کورٹ کو تالا لگا دیا. سمپل سی بات ہے، میں تو یہ کہوں گا، اور میں اس سارے پروسیس کو کہتا ہوں کہ جوڈیشل مارشل لگا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے نا. مخصوص ججز نے جوڈیشل مارشل لگا کے آئین کی فراہمی کو معطل کیا. دیکھیں چھٹی آپ بعد میں دیکھیں آپ بھی دفاتر میں کام کرتے ہیں، کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو چھٹیاں ہماری بھی منسوخ ہو جاتی ہیں کہ یار دھرنا ہے، جلسہ ہے، فلاں ہے، فلاں چھٹیاں منسوخ ہیں، اس کے بعد آپ چھٹیاں کر لینا. تو ان کو چاہیے تھا کہ آپ چھٹیاں اپنی بعد میں لندن چلے جاتے، بعد میں نیو یارک میں چلے جاتے، کوئی اتنا ایشو نہیں تھا، یہ سارے پہلے فیصلے کر لیتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو اسی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی حق متاثر ہوا، کیونکہ 15 دن کا ٹائم لائن تھا جو کہ کراس کر گئی. اسی وجہ سے ججز نے 15 دن کے بعد اپنا یہ فیصلہ لکھا اور کہا کہ ابھی تک انہوں نے ڈیٹیل ججمنٹ نہیں لکھا اور ہم مجبور ہو گئے یہ فیصلہ لکھنے میں. اب میں ایک پوائنٹ 16واں پوائنٹ آخری پوائنٹ پڑھ لیتا ہوں، اگر اتنا
پڑھ لی ہیں. تو آخری پوائنٹ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ اکثریت کے مختصر حکم کے ذریعے اس حد تک منسوخ کر دیا گیا کہ یہ اکثریت کے مختصر حکم سے متصادم ہے یا ہو سکتا ہے. یہ ناقابل فہم ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے حق میں اکثریت کے مختصر حکم کے ذریعے تخلیق کردہ حقوق میں سے کوئی بھی ہائی کورٹ کے سامنے مسئلہ نہیں تھا نہ اس پر فیصلے کیے گئے تھے. ہائی کورٹ صرف سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے دعوے کو اس نے مسترد کیا تھا جو کہ ہائی کورٹ کے سامنے زیر سماعت تھا. یعنی ہائی کورٹ میں بھی یہ میٹر نہیں تھے. ہائی کورٹ میں صرف مخصوص نشستوں کا سنی اتحاد کونسل کا ایک دعویٰ تھا جس کو انہوں نے مسترد کر دیا. لیکن یہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ تو نہ ہی ریلیف مانگا گیا تھا نہ ہی کچھ ایسا تھا, لیکن انہوں نے پتہ نہیں کہ اتنا جا کے ریلیف کیوں دیا اور کس آئین اور قانون کے تحت دیا. لینڈ آف لا تو اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا. تو اسی وجہ سے یہ جو 16 پوائنٹس ہیں یہ واضح طور کے اوپر ایک چارج شیٹ ہے جو ہے وہ اس 2 ججز کی نظر میں اس 8 رکنی بینچ کے خلاف. اور آخری میں یہ ہے کہ یہ واضح ہے کہ اکثریت کے مختصر حکم کے ذریعے تخلیق شدہ فوقیت اس عدالت یا آئین کے تحت دائرہ اختیار میں نہیں آتی. یعنی جو کچھ انہوں نے فیصلہ دیا ہے وہ آئین اور قانون اور ایون کہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار سے ماورا ایک فیصلہ ہے. اور اس کے جیسے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی یا ان کے لیے تو یہ ان کا پیچھا کرتا رہے گا, لیکن یہ ان 8 ججز کا بھی پیچھا کرتا رہے گا کیونکہ انہوں نے اپنے آئین کی اپنے حلف کی خلاف ورزی کی, کیونکہ انہوں نے آئین سے کے ساتھ ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے اور کہا کہ ہم انصاف پہ مبنی فیصلے کریں گے. یہاں پہ انصاف بھی نہیں ہوا, کمپلیٹ جسٹس تو دور کی بات ہے. جب آپ اپنے آئین سے وہ حلف کی خلاف ورزی کر لیتے ہو, آئین سے ماورا فیصلے کرتے ہو, تو ایسے فیصلوں میں کوئی وقت نہیں ہے. اس وجہ سے ان ججز نے لکھا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا آئینی ادارہ اس فیصلے کو ماننے کا پابند نہیں ہے. اختلافی نوٹ پہ واپس آتے ہیں. اختلافی نوٹ ہے اور اختلافی نوٹ کی کوئی لیگل ویلیو ہوتی نہیں ہے. عمل درآمد فیصلہ وہی ہونا ہے جو 8 رکنی ججز کا ہے اس کیس میں. لیکن پھر بھی جسٹس امین الدین خان اور جسٹس افغان پر تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ جو ہے تو ایک مہم چل رہی ہے, حالانکہ انہوں نے اختلافی نوٹ لکھنا تھا وہ لکھ لیا اور اس کا کوئی عمل درآمد سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے, پھر بھی تنقید ہو رہی ہے. سر میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی بات ہے کہ یہ جو اختلافی نوٹ ہوتے ہیں اگرچہ ان کی آئینی اور قانونی حیثیت اقلیتی نوٹ ہوتے ہیں نا, ان کی وہ حیثیت نہیں بنتی, لیکن یہ جورسپروڈنس کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اور مستقبل میں یہ ججمنٹس جا کے بنتی ہیں. بہت سارے ہم نے ایسے معاملات دیکھے, تو یہ مستقبل کے لیے تو ایک بہت ججمنٹ بنے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسے نہیں ہے. اب پارلیمانی اس کے یعنی کہ وہ فیصلے پہ ہم امپلیمنٹیشن تو مجھے ویسے بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میرے خیال میں پارلیمان نے اس فیصلے کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا, جو وہ شکیں جو وہ آئین میں ترمیم کر رہے ہیں, الیکشن ایکٹ ترمیمی ایکٹ 2024 جو اس اختلافی نوٹ میں بھی کہا ہوا ہے کہ اگر تو فیصلہ آئین سے جو ہے تو ہم آہنگ نہ ہو تو اس پر آئینی ادارے اس پر عمل درآمد کرنے کے پابند نہیں. ایک نہیں دو دفعہ بار کہا گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ججز کا کہا نعیم افغان ہو گیا, جسٹس ان کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے. سمپل سی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی کو توقع نہیں تھی کہ یہ ججز اتنا بڑا اور اس طریقے سے آئینہ دکھا دیں گے. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی آئینہ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی لیگل ورتھ آپ ایک سائڈ پہ چھوڑیں, لیکن کم سے کم ہمارے عوام کو یہ سمجھنے کو یہ فیصلہ کافی ہے کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کی جوڈیشری میں بیٹھ کے ان ججز نے سہولت کاری کی ہے. یہ سہولت کاری ہے نا کہ ریلیف نہیں بنتا تھا, ایک آیا ہی نہیں تھا تحریک انصاف ان سے ریلیف لینے کے لیے, مقدمہ فریق مقدمہ نہیں تھی, اور کس طریقے سے اس کو ریلیف دے دیا گیا. تو انہوں نے وہ پوری کی پوری سہولت کاری جو ہے وہ کھول کے عوام کے سامنے اشکار کر دیا. اور آج عوام جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ واقعی ہمارے یہ اچھا ان میں سے مستقبل میں 4 بننے والے چیف جسٹس بھی ہیں, تو جو ابھی اس فیصلے کی روشنی سے آئین شکن مرتکب ہو گئے ہیں. میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. سہولت کاری ہم نہیں کہہ سکتے جب تک کہ تفصیلی وجوہات نہ آ جائے. تفصیلی وجوہات آئیں گی تو ہی پتہ چلے گا کہ کس بنیاد پر مختصر حکم نامہ جاری کر کے تحریک انصاف کو ریلیف دیا گیا. تو لہٰذا تفصیلی وجوہات کا میرے خیال سے انتظار کرنا چاہیے. لیکن ایک بات پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے جسٹس امین الدین خان کے کہ انہوں نے جو ہے تو جب تاحیات نااہلی والا کیس تھا, نظرثانی درخواست تھی اور کچھ سیٹس آف پٹیشنز تھیں, اپلیکیشنز تھیں اور متفرق درخواستیں بھی تھیں, اس میں جورسڈکشن ایزیوم کی ہے, اس میں نہیں کی, کمپلیٹ جسٹس کی اور سو موٹو وغیرہ کی. اس میں دونوں میں تو کافی فرق نہیں, دونوں میں بڑا فرق ہے. اچھا اس میں بھی بڑا فرق ہے.
اصل میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو تاحیات نیلی کے خاتمے والی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں ٹھیک ہے وہ میٹر اگر ریویو میں تھا لیکن اس کے ساتھ 184(3) کو بھی انووک کیا گیا تھا، جورسڈکشن بڑھائی گئی تھی. یاد ہے آپ کو کہ ایک اراکین قوم بادشاہ کسرانی کا شاید کیس تھا جس میں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے سموٹو لے کے از خود نوٹ کر کے کمیٹی کو پٹ کیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ بینچ بنا تھا. ٹھیک ہے نا، اور اس میں قانون سازی بھی ہو چکی ہاں، تھی، 5 قانون سال سازی بھی ہو چکی، مختص کیا تھا تاحیات نیلی کی اچھا مدت. تو وہ 184(3) میں جا کے انہوں نے وہ معاملات ٹیک اپ کیے تھے. تو اس میں جورسڈکشن 185 یا ریویو والی جو جورسڈکشن ہوتی ہے اس سے بڑھ گئی تھی. لیکن اس معاملے میں جو جورسڈکشن تھی ججز کی وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف محض ایک اپیل تھی. 185 کا دائرہ اختیار تھا، اس میں وہ رہ کے کرتے، لیکن یہ معزز جو 8 ججز ہیں وہ اس دائرہ کار سے بڑھ گئے تھے. تو اسی وجہ سے ان ججز نے ان کو وہ آئینہ دکھایا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے دائرہ اختیار سے بڑھ گئے ہو. کیونکہ اگر یہ مختصر ججمنٹ میں بھی کہہ دیتے کہ جی ہم 187 کا کو انووک کر رہے ہیں تو 187 184(3) کے بغیر انووک نہیں ہوتی. از خود نوٹس ان کو پہ لینا پڑتا، اور آج خود نوٹس منصور علی شاہ اکیلا نہیں لے سکتے تھے، جسٹس منیب اکیلے نہیں لے سکتے تھے، وہ پھر کمیٹی لیتی ہے، کمیٹی کو میٹر جاتا ہے. تو بھی انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی آئین اور قانون میں گنجائش نہیں بنتی، سپریم کورٹ کے اپنے رولز میں گنجائش نہیں بنتی، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت گنجائش نہیں بنتی تھی. تو اس وجہ سے یہ ججز جو ہیں یہاں اس معاملے پہ یہ کہنے میں حق بنانے میں، لیکن وہ جو ان پہ تنقید ہو رہی ہے وہ آپ سمجھیں کہ بس تنقید برائے تنقید ہے. کیونکہ وہ جو میٹر تھا اس میں 184(3) کا جورسڈکشن بھی آیا تھا اور اس میں معاملات تھوڑے ڈیفرنٹ آئے تھے اور قانون بھی جیسے آپ نے کہا بن گیا تھا. تو ہمیں اس لیول پہ چیزوں کو صحیح طور پہ دیکھنا چاہیے فیکچولی. بہت شکریہ طیب. قانونی ماہرین بھی مخصوص نشستوں سے متعلق جو 8 ججز کا اکثریتی فیصلہ ہے اس پر بھی تنقید کر رہے ہیں، اور ان کے مطابق بھی اس فیصلے سے ایسے ہی بحران آئیں گے جس طرح سے 63A میں فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ میں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.